پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں ہوتے ہیں مختلف سیگمنٹس، اور ہم آپ سے سوال بھی کرتے ہیں اور آپ ویڈیو کے ذریعے اس کا جواب دیتے ہیں، اور ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں آپ کی ویڈیوز کو آن ایئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کو ایک سوال دیں گے اور بہت ساری باتیں ہم راشد بھائی سے پوچھیں گے۔ ہمارے پروگرام کا ایک موضوع بھی ہوگا جس پر ہم راشد بھائی سے سوالات بھی کریں گے، اور راشد بھائی ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں یاسر بھائی کی طرف اور تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ یاسر بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں آپ؟ آج میں انشاءاللہ سورہ عادیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ، آپ شروع کریں، لیکن پیارے بچوں آپ نے ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں نیکیاں اور برکتیں ملیں گی۔ جی یاسر بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ یاسر بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم آپ کو آج کا سوال دیتے ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے، وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کا قرآن پاک میں نام ذکر کیا گیا ہے؟ پیارے بچوں آپ نے سوال سنا کہ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کا قرآن پاک میں نام ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے تو بہت سارے صحابی ہیں، بہت سارے صحابہ اکرام ہیں، بچوں آپ نے جواب دینا ہے کہ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن معلومات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج میں جو اسٹوری آپ کو سناؤں گا یہ قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ وہ خوش نصیب بچے، وہ خوش نصیب مسلمان جو قرآن پاک پابندی سے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، قیامت والے دن ان لوگوں کا مرتبہ اللہ پاک کے نزدیک کتنا بلند ہوگا،
وہ ہم نے آج اس اسٹوری میں بیان کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والا جب قیامت والے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو قرآن اللہ پاک سے عرض کرے گا، اے اللہ اس شخص کو خلعت یعنی خوبصورت لباس عطا فرما، تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک پھر عرض کرے گا کہ یا اللہ مزید اس کو عطا فرما، تو اس بندے کو پھر دوبارہ بزرگی والا حلہ یعنی بزرگی والا لباس پہنایا جائے گا۔ تو قرآن اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر عرض کرے گا، یا رب العالمین اس بندے سے، اس قرآن پڑھنے والے سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ راشد بھائی، سب سے پہلے تو قرآن پاک کی جو بیسک جو بنیادی باتیں ہیں وہ بتائیے کہ قرآن پاک کس پر نازل ہوا، قرآن پاک کہاں نازل ہوا، قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا، تاکہ جن بچوں کو یہ باتیں نہیں پتہ ان کو یہ باتیں معلوم ہو جائیں۔ جی بیٹا، بہت اچھا آپ نے سوال کیا قرآن پاک کی بنیادی باتوں کے بارے میں۔ واقعی بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کے بارے میں انہیں جو ابتدائی جو باتیں ہوتی ہیں، بیسیکلی انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو بیٹا یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک اللہ پاک کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن پاک اللہ پاک کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، اور قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، اور قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں۔ اچھا بیٹا، ایک اور بات قرآن پاک کے بارے میں جس کا جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکی ہے، نہ قیامت تک کوئی تبدیلی کر سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن پاک شب قدر میں لوح محفوظ سے ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا یعنی دنیا کا جو آسمان ہے، اس آسمان پر ایک ہی مرتبہ نازل ہوا، اور وہاں سے حضرت جبریل امین علیہ السلام حالات و واقعات کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن لے کر نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے۔ قرآن پاک کی بیٹا جو ترتیب ہے نا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور پھر اس طرح قرآن پاک کی آیات کی جو ترتیب ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح لوح محفوظ پر لکھی گئی ہے، بلکہ یہ وہی ترتیب ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی، اور انہوں نے اپنے پاس اسے لکھ لیا تھا۔ اچھا بیٹا، اسی طرح قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ قرآن پاک جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قرآن پاک کا ایک چیلنج ہے، قرآن پاک کا ایک دعویٰ ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اس کے بعد پھر مزید کہا کہ ایک صورت اگر نہیں بنا سکتے تو ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن آج تک کوئی بھی ایسا نہیں ہوا جو قرآن جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کر لایا ہو یا ایک آیت ہی بنا سکتا ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان جب کوئی آیت بنائے گا یا صورت بنائے گا تو وہ بندہ بنائے گا نا، لیکن قرآن یہ تو رب کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو یہ ایسا پیارا کلام ہے کہ جس میں شک کی بالکل گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شک تو اس چیز میں ہوتا ہے نا کہ جس کے سچا ہونے پر آپ کو یقین نہ ہو، اور قرآن پاک تو ایسی کھلی کتاب ہے کہ جس کی ساری باتیں سچی ہیں، قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے قرآن پاک میں اس کے بارے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بیٹا دیکھیے، دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھ کر دیکھیں اس میں کچھ نہ کچھ مسٹیک ہوں گی،
اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی شک ہو سکتا ہے، کوئی جھوٹ اس میں لکھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تھوڑا سا بھی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں بیٹا یہ بھی عقیدہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک جیسا نازل ہوا ویسا کا ویسا آج بھی ہے۔ قرآن پاک میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک علیہ السلام پر جتنا قرآن نازل ہوا تھا آج اتنا نہ ہو، آج تھوڑا کم ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کمپلیٹ قرآن آج بھی ویسا ہی ہے، نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا، نہ کم ہوا ہے نہ اس میں کچھ زیادتی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی تر اور نہ ہی کوئی خشک چیز ایسی ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب جتنا بڑا کوئی عالم ہوگا، جتنا زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ قرآن کی باتیں اسے سمجھ میں آئیں گی۔ قرآن پڑھنا تو آسان ہے لیکن قرآن سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ کو علماء کرام کے پاس جانا پڑے گا، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے پوچھنا پڑے گا، تو پھر آپ کو قرآن کی سمجھ آئے گی۔ جی بالکل، قرآنی معلومات سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے علماء کرام کے پاس جانا چاہیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا پروگرام بچے اور قرآن، اس پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی جو آیات ہوتی ہیں، قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا ہے وہ راشد بھائی آسان الفاظ میں ہمیں بتاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے جو پہلے پروگرام ہو چکے ہیں ان میں راشد بھائی نے ہمیں قرآن پاک کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ انبیاء اکرام کے بارے میں بتایا کہ انبیاء اکرام کا قرآن پاک میں کس طرح تذکرہ ہے، اور ان آیات کو آسان کر کے راشد بھائی نے ہمیں سمجھایا۔ اولیاء اکرام کے بارے میں بتایا، قرآن پاک کے بارے میں بتایا۔ ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں قرآن پاک کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جنت اور دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ پاک کے نیک بندوں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا، اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا۔ تو پیارے بچوں، آپ یہ ہمارے پروگرام کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے یوٹیوب پر چینل ہے کڈس مدنی چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے بچے اور قرآن پروگرام کی ساری ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہماری جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، وہاں پر بھی آپ جا کے ہمارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، بچے اور قرآن۔ تو ہم نے گزشتہ ایپیسوڈز میں بہت ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، ابھی میں نے کچھ آپ کو موضوع بھی بتائے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ بھی اگر آپ قرآن پاک کی معلومات سیکھنا چاہتے ہوں، قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہوں، تو آپ صراط الجنان، تفسیر قرآن یہ ہے صراط الجنان، تو آپ اس میں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور ماہنامہ فیضان مدینہ، جی ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے، اس میں بھی الحمدللہ ہر مہینے جو ہے قرآن پاک سے ریلیٹڈ ٹاپک ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ استاد صاحب جو ہیں وہ اس میں بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر بچے ہر مہینے ماہنامہ اپنے گھر میں لگوا لیں، اور اس میں بچوں سے متعلق بھی بہت پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، اسٹوریز ہوتی ہیں بچوں کے بارے میں، اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کے لیے بہت پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن انشاءاللہ آپ اگر ہمارا پروگرام بچے اور قرآن ریگولر دیکھتے رہیں گے، ویکلی جو پروگرام ہمارا آتا ہے دیکھتے رہیں گے، تو اللہ نے چاہا بہت ساری معلومات قرآن سے متعلق آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ اسی طرح چونکہ مدنی مذاکرہ جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قرآن پاک کی انفارمیشن کس پیارے انداز میں بتاتے ہیں، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، اور اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو بھی، آپ اگر اس کو بھی دیکھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ راشد بھائی مزید بھی بات چیت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو قرآن پاک سے ریلیٹڈ، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے قرآنی معلومات، تو آپ وہ راشد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں۔ بھائی میں راشد بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل پوچھیں۔ راشد بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بیٹا قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی برکت سے نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر حرف پڑھ، یعنی ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جتنے حروف پڑھیں گے تو اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ جیسے الف لام میم، کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، الف لام اور میم۔ تو جس نے الف لام میم پڑھا تو حدیث پاک میں آتا ہے اسے 30 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، قرآن پڑھنے سے ایک فائدہ یہ ملا ہمیں کہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اچھا، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کی برکت سے ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، یعنی دل صاف ہوتے ہیں، عبادت میں دل لگتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے
जिस तरह लोहे को जंग लगता है, जंग देखा है, जंग कैसा होता है ना जी। तो लोहे को जब पानी लगता है तो जिस तरह लोहे को जंग लगता है, फरमाया इसी तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिलों का जंग दूर कैसे होगा? आपने फरमाया दो कामों से, एक काम मौत को ज्यादा याद करने से, और दूसरे नंबर पर फरमाया ज्यादा कुरान की तिलावत करने से। एक बेटा कुरान पाक की तिलावत करने से फायदा ये होता है कि क़यामत वाले दिन जो कुरान पढ़ने वाला होगा ना दुनिया में, उसे ये कहा जाएगा कि कुरान पढ़ते रहो और जन्नत के दर्जे चढ़ते रहो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब कुरान को हुक्म होगा कि पढ़ते रहो और दर्जात चढ़ते जाओ और ठहर ठहर कर पढ़ो। जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर कर कुरान पढ़ते थे, तुम्हारा मकाम उस आखिरी आयत के नज़दीक है जिसे तुम पढ़ोगे। यानी जब तुम आखिरी आयत पढ़ोगे तो तुम्हारा जहां मकाम होगा वही तुम्हारा जन्नत में ठिकाना होगा। तो इससे प्यारे बच्चों हमें ये पता चला कि कुरान पढ़ने के फजाइल कितने ज़्यादा हैं, जन्नत में दर्जे भी बुलंद होंगे और अल्लाह पाक की बारगाह से कुरान हमारी शफाअत भी करेगा। और कुरान पढ़ने की बरकत से हमारे घर में भी बरकत होगी, बीमारियां भी दूर होंगी। कुरान वैसे भी शिफा है, कुरान पढ़ने से शिफा भी मिलती है। अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह पाक राजी होगा, अल्लाह पाक राजी होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बेटा आपने बात कही। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह कुरान घर में पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। राशिद भाई, आपने बताया कि कुरान पाक में 30 सिपारे और 7 मंजिलें हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि कुरान पाक के 30 सिपारे और 7 मंजिलें किसने की हैं? प्यारे बच्चों, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में कुरान पाक की तकसीम दो तरह से की गई थी, एक सूरतों के एतबार से और एक मंजिलों के एतबार से। अच्छा, कुरान पाक की 7 मंजिलें इसलिए की गई कि ताकि रोज़ाना एक मंजिल की तिलावत की जाए और 7 दिनों में कुरान पाक ख़त्म किया जा सके। फिर इसके बाद कुरान पाक के 30 बराबर हिस्से किए गए ताकि रोज़ाना एक हिस्से की तिलावत की जाए और पूरा कुरान 30 दिनों में मुकम्मल पढ़ा जा सके। एक महीने में यानी पूरा कुरान पढ़ा जा सके। और इन्हीं 30 हिस्सों को जो बराबर बराबर किए गए थे, इन्हें 30 सिपारे कहते हैं। तो ये कुरान पाक की तकसीम थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में कुरान पाक की मंजिलों के एतबार से तकसीम की गई थी। राशिद भाई, मैंने सुना है कि पहले कुरान पाक में ये नुक्ते और ज़बर ज़ेर पेश वगैरह, ये हरकात जो होते हैं, ये नहीं थे। क्या फरमाएंगे आप इस बारे में? जी बेटा, वाकई ऐसा है कि कुरान पाक जब नाजिल हुआ था तो उस वक्त जब कुरान पाक लिखा गया था तो उस वक्त कुरान पाक पर नुक्ते यानी कि डॉट जो होते हैं ना, नुक्ते, ज़बर ज़ेर पेश, जज़म, शद, मद और इस तरह वक्फ की जो अलामात हैं ये नहीं होती थी। उसकी वजह ये थी कि अहले अरब यानी जो अरबी लोग थे उनको ज़रूरत ही नहीं थी इस चीज़ की कि नुक्ते लगें, ज़बर ज़ेर पेश लगें। वो वैसे ही इसको आसानी से पढ़ लिया करते थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुरान पाक का एक नुस्खा, एक तरतीब दिया था, एक जमा जो किया गया था, मुसहफ़ जो तैयार किया था, उसमें भी नुक्ते, ज़बर, ज़ेर पेश वगैरह ये नहीं लगे थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे बादशाहों की तरफ जो खतूत रवाना किए थे, जो लेटर लिखे थे, तो उनमें भी नुक्ते, ज़बर, ज़ेर पेश वगैरह नहीं होते थे। अच्छा, हुआ ये कि बाद में कुरान पाक पर ये ज़बर, ज़ेर पेश लगाए गए, नुक्ते लगाए गए, और ताकि लोगों की आसानी के लिए, जैसे हम लोग अजमी हैं, हम अरबी नहीं हैं, अब अगर हमारे सामने बगैर नुक्तों वाला, बगैर ज़बर ज़ेर पेश वाला कुरान आए तो पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते ना, बहुत मुश्किल होगी हमें। कुरान पर नुक्ते, ज़बर, ज़ेर पेश किसने लगाए? तो इस बारे में बेटा 2 कौल हैं। एक तो ये है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से हज्जाज बिन यूसुफ एक गवर्नर था, उसने ये काम करवाया था, नुक्ते, ज़बर, ज़ेर पेश वगैरह लगवाए थे। और दूसरा कौल ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक शागिर्द थे, अबुल अस्वद दुअली ताबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने ये काम किया था, नुक्ते, ज़बर, ज़ेर पेश वगैरह लगाए थे। अच्छा, इसी तरह कुरान पाक पर आप देखते हैं अरबी में मद भी लगी होती है ना, मद होती है और वक्फ की जो अलामात होती हैं,
تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خلیل بن احمد فراعیدی جو ہے اس نے قرآن پاک کی جو مدات ہیں اس نے بنائی، اور اس طرح جو وقف کی جو علامات ہیں جیسے طا ہے، میم ہے، جیم ہے، لام الف ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح یہ اس نے قرآن پاک کے جو وقف کی جو علامات ہیں اس نے لگوائیں. اور اسی طرح بادشاہ مامون عباسی کے دور میں قرآن پاک کے جو ہمیں ہوتا نا ربع لکھا ہوتا ہے کہیں، اور کہیں لکھا ہوتا ہے نصف یعنی آدھا پارا ہو چکا ہے، اور ثلاثہ یا ثلث لکھا ہوتا ہے، تو خلیفہ مامون عباسی کے دور میں قرآن پاک کے یہ ایک تقسیم کی گئی، یعنی پاروں کی ربع، نصف اور ثلاثہ کی تقسیم کی گئی، لکھا گیا. اور رکوع کی جو ایک نشانیاں لگائی گئی جس میں عین لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے نا، تو اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تراویح میں قرآن پڑھتے تو آپ قرآن پڑھتے ہوئے یعنی پہلی رکعت میں جتنا قرآن پڑھ کر آپ رکوع کرتے تو وہاں پر عین لکھا جاتا. کہا جاتا ہے کہ عثمان کے عین سے یہاں پر عین لکھا گیا. اور ایک قول یہ ہے کہ رکوع کی عین سے یہاں پر عین کی علامت لگائی گئی کہ یہاں پر رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عمر، بعض علماء کرام فرماتے ہیں عمر کے نام کا جو عین ہے اس کی وجہ سے عین لکھا گیا. لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ یہ عین جو لکھا جاتا ہے نا رکوع کی جو علامت ہے یہ رکوع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر رکوع کمپلیٹ ہو گیا. سبحان اللہ. راشد بھائی بہت اچھی آپ نے باتیں بتائی، اور یہ قرآن پاک کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ پہلے زبر زیر پیش نہیں ہوا کرتے تھے، مد نہیں ہوا کرتی تھی، اور جو وقف کی علامتیں ہیں یہ بھی نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن اب ہمارے پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے، ہماری آسانی کے لیے زبر زیر پیش لگائے جاتے ہیں، نقطے لگائے جاتے ہیں، اور مدات لگائی جاتی ہیں، وقف کی علامتیں لگائی جاتی ہیں، تو اس میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک کو ایسا پڑھنا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بتائی. اور بچوں کے لیے نیو باتیں ہوں گی، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے نقطے نہیں ہوا کرتے تھے، زبر زیر پیش نہیں ہوا کرتی تھی، اور اب یہ ہمارے آسانی کے لیے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے یہ نقطے لگائے جاتے ہیں، زبر زیر پیش لگائے جاتے ہیں. پیارے بچوں، ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا. جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑوں کو بھی یہ باتیں نہ پتہ ہوں، اور اب ہمارے پروگرام دیکھنے کی وجہ سے ان کو یہ بات پتہ چل گئی ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور میں نے آپ سے شروع میں سوال کیا تھا کہ قرآن پاک میں کس صحابی رسول کا نام ذکر کیا گیا ہے، قرآن پاک میں کس صحابی رسول کا نام ذکر کیا گیا ہے. تو آپ نے ہمیں ویڈیو بنا کر سینڈ کرنی ہے. واٹس ایپ نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو ان نمبرز پہ آپ نے اپنی ویڈیو بنا کر سینڈ کرنی ہے، اور سوال کا جواب دینا ہے. انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان ویڈیوز کو آنیئر کرنے کی کوشش کریں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے سیگمنٹ قرآنی سورت کا تعارف میں. پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نمبر 24 یعنی سورہ نور کا تعارف پیش کروں گا. سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 9 رکوع 64 آیتیں ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں لفظ نور کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. اس سورت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی ہے. اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے اور نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بیان کیے گئے ہیں. منافقوں اور سچے مومنوں کی عادتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں سنا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ. اس سیگمنٹ میں مشتاق بھائی 3 الفاظ قرآن پاک سے یہ راشد بھائی سے پوچھتے ہیں، اور راشد بھائی ان کے معنی بتاتے ہیں، مفہوم بتاتے ہیں، اور ان 3 الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی مشتاق بھائی. راشد بھائی، جو آج میں قرآن پاک سے 3 الفاظ پوچھنے کے لیے لایا ہوں وہ ہیں نورم مبینہ،
ذکر اور تنزیل. میرا پہلا لفظ ہے نورم مبینہ. راشد بھائی لفظ نورم مبینہ کا معنی کیا ہے اور اس کا قرآن پاک میں کہاں ذکر ہوا ہے؟ بیٹا نورم مبینہ کا مطلب ہے روشن نور. نور کا معنی تو نور اور مبین کا مطلب ہے روشن واضح. قرآن پاک اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے جو بالکل روشن ہے, واضح ہے. قرآن پاک میں کیا بیان کیا گیا ہے سب کے لیے بالکل واضح ہے. قرآن پاک کھلی کتاب ہے. جو قرآن کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے تو قرآن پاک سے اسے ہدایت بھی ملتی ہے, بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اللہ پاک کا قرب بھی ملتا ہے. اور قرآن پاک ایک واضح دلیل ہے, پروف ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, جو قرآن کو محبت سے پڑھتے ہیں, تو بہت کچھ قرآن پاک میں ان کے لیے بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, فرمایا اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں روشن نور سے مراد قرآن پاک ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک کو یہاں روشن نور فرمایا گیا, تو قرآن پاک کو فرمایا گیا نورم مبینہ. نورم مبینہ کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن پاک یعنی روشن نور. راشد بھائی میرا دوسرا لفظ ہے ذکر. بیٹا ذکر کا ایک مطلب تو ہے یاد کرنا اور ایک معنی ہے یاد دلانا. اچھا, قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کو مختلف جگہوں پر یاد دلایا ہے, مختلف جگہوں پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. اور قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے, ایک نام ذکر بھی ہے قرآن پاک کا. اچھا بیٹا قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو بیٹا اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کو ایک تو ذکر فرمایا گیا, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا یہ کہ قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک. تو جس کی حفاظت بیٹا اللہ پاک کرے اس میں کمی بیشی کون کر سکتا؟ کمی بیشی پھر کون کر سکتا ہے؟ بڑا پیارا ایک شعر ہے, نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ سبحان اللہ. راشد بھائی میرا تیسرا لفظ ہے تنزیل. اس کی کیا معنی ہے؟ تنزیل کا بیٹا معنی ہے آہستہ آہستہ نازل ہونا. قرآن پاک آہستہ آہستہ بھی نازل ہوا ہے اور ایک ساتھ بھی نازل ہوا ہے. اچھا ایک ساتھ تو بیٹا اس طرح نازل ہوا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن ایک ہی مرتبہ مکمل نازل ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور آسمان دنیا سے پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا قرآن لے کر نازل ہوتے رہے. کبھی ایک سورت لے کر نازل ہوئے, کبھی چند آیتیں لے کر نازل ہوئے. تو اس طرح واقعات اور حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن لے کر نازل ہوتے رہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی, باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا. تنزیل من حکیم حمید, قرآن پاک اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا تعریف کے لائق ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں آج ہم نے آپ سے سوال کیا ہے کہ قرآن پاک میں کس صحابی رسول کا نام ذکر ہے؟ قرآن پاک میں کس صحابی رسول کا نام ذکر ہے؟ تو آپ ویڈیو بنائیں اور ان نمبرز پر ہمیں سینڈ کریں. انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں آپ کی ویڈیوز کو اور کرنے کی کوشش کریں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا بچے اور قرآن, اور آج ہمارا ٹاپک تھا قرآنی معلومات. راشد بھائی نے ہمیں قرآنی معلومات فراہم کی اور بہت ساری باتیں بتائی کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا, قرآن پاک کیسے نازل ہوا, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں راشد بھائی نے آج ہمیں بتائی. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا, دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا
आ गया